نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف انی لکم نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں اللہ تعبدوا الا اللہ یہ کہ تم عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے کسی کی انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر دردناک دن کے عذاب کا فقال الملأ الذین کفروا من قومه پس کہا سرداروں نے وہ جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم میں سے ما نراک الا بشرا مثلنا ہم نہیں دیکھتے تجھے مگر بشر اپنے جیسا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی اور ہم نہیں دیکھتے ان کو جنہوں نے اتباع کی آپ کی مگر یہ وہ لوگ ہیں جو ہم میں سے گھٹیا ہیں بے سوچے سمجھے ہیں وما نرى لكم علينا من فضل اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضل بل نظنكم كاذبین بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا گمان کرتے ہیں نعوذ باللہ قال یا قوم حضرت نے فرمایا اے میری قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی بھلا یہ تو دیکھو اگر میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے وآتانی رحمتا من عنده اور دی ہو اس نے مجھے رحمت اپنے پاس سے فعمیت علیکم پس وہ دکھائی نہیں دیتی اندھی کر دی گئی ہے تم پر انلزمکموہا وانتم لہا کارہون کیا ہم لازم کریں وہ تمہیں اور تم اس کے لیے ناپسند سمجھنے والے ہو وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اور اے میری قوم میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پر کسی مال کا ان اجری الا علی اللہ میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے وما انا بطارد الذین آمنوا اور میں نہیں دور ہٹانے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہم ملاقو ربہم بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے ولکنی اراکم قوما تجہلون اور لیکن میں تمہیں گمان کرتا ہوں کہ تم جہالت کرتے ہو وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ کون مدد کرے گا میری اللہ سے اگر میں نے ان کو دور ہٹا دیا افلا تذکرون کیا تم دھیان نہیں کرتے ہو ولا اقول لکم اور میں نہیں کہتا تمہیں عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا اعلم الغیب اور نہیں جانتا میں غیب کو ولا اقول انی ملک اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بے شک میں فرشتہ ہوں ولا اقول اور میں یہ بھی نہیں کہتا للذین تزدری اعینکم ان لوگوں کے لیے جن کو حقیر سمجھتی ہیں تمہاری نگاہیں کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا کہ ہرگز اللہ ان کو خیر نہ دے گا
اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں اس وقت بے انصافوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ ہود کا تیسرا رکوع آیات نمبر 25 سے لے کر 31 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سورہ ہود میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی دعویٰ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 واقعات بیان کیے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا، جن میں سے آج کے سبق میں پہلے واقعے کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں، چونکہ بالکل سورہ مبارکہ کے شروع میں دعوے کا ذکر کیا تھا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات بڑی مضبوط ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، جو حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے، اور ان آیات کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ فرمایا یہی بات نوح علیہ السلام نے بھی بیان کی ہے۔ اسی دعوے پر نوح علیہ السلام کا واقعہ بطور دلیل نقلی کے ہے، یعنی جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ نیا مسئلہ لے کر آئے ہیں، ہم نے آج تک نہیں سنا، تو ان کو فرمایا کہ تم نوح علیہ السلام کا واقعہ نہیں پڑھتے، جو دعوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، یہی دعوت تو حضرت نوح علیہ السلام بھی دیتے رہے ہیں، اور تھوڑا عرصہ نہیں، 950 سال تک دیتے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب، وہ اپنی قوم کے رسول تھے، اور ہمارے نبی قوم کے نہیں پوری کائنات کے رسول ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، آپ تو پوری انسانیت کے لیے رسول بن کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ ارسلت الی الناس کافہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ خیر، نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے تو کیا فرمایا؟ انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا بن کر آیا ہوں۔ انبیاء کے 2 القابات بڑے بنیادی اور مشہور ہیں، ایک بشیر اور ایک نذیر، خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا، لیکن شروع میں نذیر و مبین، واضح طور پر ڈرانے والا۔ بشیر کسی نبی نے شروع میں نہیں کہا، کیونکہ بشارت تو تب ہوتی ہے جب کوئی بندہ بات مانتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، پھر جا کر بشارت ہوتی ہے نا۔ شروع میں تو قوم چونکہ گمراہی اور کفر میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی، جا کر ان کو کیا خوشخبریاں سنانی ہے، پتر و چنگا کام کر رہے ہو۔ شروع میں تو نذیر ہی ہے نا، جب مانیں گے بات اور پھر کفر و شرک کو چھوڑیں گے،
پھر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کریں گے، پھر آگے جناب ان کے لیے بشارت ہوگی۔ لہذا شروع میں بشارت نہیں، شروع میں نذیر و مبین، واضح طور پر ڈرانے والے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور میرا پیغام اور میرا دعویٰ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبان کی عبادت بھی اللہ کے لیے، بدن کی عبادت بھی اللہ کے لیے، اور مال کی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں ڈرتا ہوں اس دن کا خوف کرتا ہوں تم پر جس دن دردناک عذاب آ جائے گا۔ اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم یہ شرک کی بانی ہے، یہاں سے شرک شروع ہوا تھا، اور یہ 5 بزرگوں کی پوجا کرتے تھے۔ کتنے کی جی؟ 5۔ پنجتنی قوم تھی نوح علیہ السلام کی۔ سورہ نوح میں ہے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ حضرت ود، حضرت سواع، حضرت یغوث، حضرت یعوق اور حضرت نصر، یہ 5 نیک بزرگ جب دنیا سے چلے گئے، شیطان نے اس قوم کو یوں گمراہ کیا، اس نے کہا ان کے مجسمے بنا لو تاکہ ان کی تعلیمات تمہیں یاد رہیں، اور مجسموں کو عبادت کے وقت سامنے رکھو تاکہ ان کی تعلیمات تمہیں یاد رہیں۔ پھر رفتہ رفتہ کہنا شروع کر دیا در حقیقت اللہ کی تو تم ڈائریکٹ عبادت کر نہیں سکتے، تم تو انہی کی عبادت کرو گے، یہ تمہاری آرزویں اللہ تک پہنچائیں گے۔ نعوذ باللہ۔ ان کو بناؤ سفارشی، ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، اللہ کے آگے ان کو سفارشی بناؤ، ان کے آگے تم جھکو، اور یہ آگے اللہ، تو تم کہاں اللہ سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہو، تم کہاں اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہو؟ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نوح علیہ السلام نے، ہمارے نبی نے، سارے انبیاء نے کہا اے لوگو جو بھی مانگنا ہو اللہ ہی سے خود مانگو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے مجھ سے دعا تو کرو نا، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اپنوں کے کام کرنا اور بیگانوں کے کام نہ کرنا، یہ تو دنیا دار بھی کیا کرتے ہیں۔ میرا رب تو رحمان ہے، میرا رب تو رحیم ہے، اس کے سامنے تو دشمن بھی ہاتھ پھیلائے، اس کے سامنے تو کافر بھی ہاتھ پھیلائے، وہ تو اس کے ہاتھوں کو بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اس لیے فرمایا کہ جن کے سامنے تم جا کر اپنی درخواستیں پیش کرو غلط کر رہے ہو، عبادت کرنی ہے تو صرف کس کی کرنی ہے؟ عموماً ایک تصور یہ ذہن میں آتا ہے کہ جناب عبادت تو اللہ ہی کی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ذہن میں یہ آتا ہے کہ رکوع سجدہ نماز یہ عبادت ہے نا، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ 2 رکعت نماز فلاں قبر کے لیے یا 2 رکعت نماز فلاں بزرگ صاحب کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار کیوں کہتے ہیں؟ تو عبادت کی 3 قسمیں اگر آپ پڑھیں گے نا، جیسے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو عبادت تو ایک نظریے کا نام ہے، کسی ہستی کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ وہ میرے حالات کو جانتا ہے اور میرے نفع نقصان پہ کچھ اختیار اس کا بھی ہے، اور یہ نظریہ رکھ کر اس کو پکاریں تو یہ زبانی عبادت بنے گی، کھڑے ہو جائیں تو بدنی عبادت بنے گی، اور مال پیسہ دیں تو یہ مالی عبادت بنے گی، یہ سب عبادت ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، چاہے زبانی عبادت ہو، اور زبانی عبادت کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا؟ الدعاء مخ العبادہ، یہ ہڈی ہے نا، ہڈی کے اندر مخ ہوتی ہے، یہ سر ہے اور اس کے اندر دماغ ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا، یہ پکار، یہ تو عبادت کا نچوڑ اور مغز ہے۔ مغز، ہڈی کے اندر مخ ختم ہو جائے، گودا ختم ہو جائے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اور سر کے اندر دماغ نہ ہو تو ماشاءاللہ بندہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا زبان کے ساتھ جو تم پکار کرتے ہو نا، یہ ساری عبادت کا کیا ہے جی؟ نچوڑ ہے اور مغز ہے، اس لیے یہ عبادت ہے۔ انی اخاف علیکم
عذاب یوم علیم، مجھے دردناک دن کا عذاب کا ڈر ہے تمہارے اوپر۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اب وہ قوم کے جو وڈیرے تھے، کافر سردار، انہوں نے 4 باتیں کہیں۔ کتنی باتیں جی؟ 4۔ فرمانے لگے، وہ کافر سردار کہنے لگے، ما نراک الا بشرا مثلنا، پہلی بات، ما نراک الا بشرا مثلنا، تجھے ہم رسول کیوں مانیں، تو بھی ایک انسان ہے ہم جیسا، ہماری برادری کا تو ہے نا، اگر رسول ہوتا تو کوئی فرشتہ رسول بن کر آتا، اور یہ اللہ کے ہر نبی کو کہا گیا بھئی آپ رسول کیسے بن گئے؟ آپ کے والد صاحب کو ہم جانتے ہیں، آپ کے چچا ماموں سارے ہمارے رشتہ دار ہیں، اور آپ ہمارے ہاتھوں میں پلے بڑے ہو اور بڑے ہوئی، اور آج کہتے میں رسول ہوں، ہم نہیں بنے، آپ کیسے بن گئے؟ فرشتہ کیوں نہیں آیا اگر رسول آنا تھا تو؟ اللہ نے جواب دیا دوسرے مقام پر، قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، میرے محبوب آپ یہ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیجتے، چونکہ زمین میں انسان رہتے ہیں، ہم نے رسول بھی کس میں سے بنایا جی؟ انسان میں۔ اچھا اب یہ دیکھو، یہ خواہ مخواہ کا ایک اعتراض ہے نا، کہ اگر فرشتہ آتا، نہ اس نے کھانا، نہ اس نے پینا، نہ اس نے شادی کرنی، تو یہ دین کیسے ہمارے لیے پورا ہوتا؟ ہمارے لیے نہ کھانے کی سنت، نہ پینے کی سنت، اور جناب نہ نکاح کی سنت، اور نبی صاحب کا اپنا الگ ایک مزاج ہوتا، امتیوں کا الگ مزاج ہوتا۔ نبی پاک کو کھانا کھاؤ، نہیں جی میں تو کھانے والا نہیں ہوں، پانی پیو جی میں تو پانی والا نہیں ہوں، اچھا تم پیو، اب اس نے کیسے بتانا کہ جناب پانی کیسے پیا جاتا ہے؟ اور جناب اس لیے اللہ فرماتے ہیں بے وقوفو، یہ تو میرا احسان ہوا کہ میں نے تم ہی میں سے ایک ہستی کو چن کر کے تاج نبوت اس کے سر پہ سجا دیا۔ باقی یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات یہ بھی عرض کرنی ضروری ہے کہ بشرم مثلنا، مطلب یہ نہیں کہ درجے میں ہمارے جیسا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، انبیاء ساری کائنات والے اکٹھے ہو جائیں، انبیاء تو رہے اپنی جگہ پہ، انبیاء کی جوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انبیاء تو اتنی عظمتوں والے ہیں۔ اب ایک شاعر کا شعر سنیے، کتنی پیاری بات، محمد بشر، محمد بشر لا کل بشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو ہیں لیکن کسی انسان جیسے نہیں ہیں، بل ہوا کل یاقوت فی الحجر، بلکہ وہ ایسے ہیں جیسے پتھروں میں یاقوت ہوتا ہے۔ پتھر تو وہ بھی ہے جو گلی کے اندر پڑا ہوا ہے، اور پتھر تو وہ یاقوت بھی ہے جس کا چھوٹا سا ٹکڑا کتنا قیمتی ہے۔ فرمایا انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا سارے انبیاء ہیں تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، جنس کے حساب سے تو انسان ہے، لیکن درجوں کے حساب سے باقی انسانوں سے بڑے بلند ہیں۔ اس لیے فرمایا پہلا اعتراض قوم والے کہنے لگے ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ کو رسول کیوں مانے، آپ تو بشر ہیں۔ دوسرا اعتراض وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، ہم آپ کے پیروی کرنے والوں کو وہ لوگ دیکھتے ہیں جو ہم میں گھٹیا ہیں، نعوذ باللہ، آپ کے ماننے والے گھٹیا قسم کے ناسمجھ لوگ ہیں۔ بادی الرأی، کو وڈیرا سردار مانتا، وڈیرا سردار کہاں مانتا، تکبر نکلتا تو مانتا نا جی۔ انبیاء کی دعوت پر ہمیشہ پہلے غریب لوگ ایمان لائے، پہلے کون لوگ لائے جی؟ غریب لوگ ایمان لائے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے والے کہتے تھے کہ بلال جیسوں کو اٹھاؤ نا اپنے پاس سے، پھر ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی نہیں اٹھانا ہے ان کو، بلال کو نہیں اٹھانا، ان کو کہو بیٹھنا ہے تو بیٹھو، نہیں بیٹھنا تو جاؤ، اپنا کام کرو، فائدہ تمہارا ہے ہمارا نہیں ہے اگر تم ایمان لے کر آؤ گے تو۔ اس لیے انہوں نے بھی دوسرا اعتراض یہ کیا کہ آپ کے جو ساتھی ہیں نا ایمان لانے والے، یہ کوئی بے سوچے سمجھے ہیں، نعوذ باللہ، اور ہم میں گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، کہو استغفر اللہ۔ تیسرا اعتراض وما نرى لكم علینا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت، چنگا نبی ہے، تو نبی ہوتا تو تیرا مکان کوئی سونے کا ہوتا،
تیرے گھر جناب وہ چاندی کے برتن پڑے ہوتے اور سیڑھیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور بندہ دیکھتا واقعی نبی آ رہا ہے جناب، ہم بھی جہاں رہتے ہیں آپ بھی وہیں پر رہتے ہیں، کوئی خاص فضیلت نظر نہیں آ رہی۔ یہ ان کا تیسرا اعتراض تھا۔ اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اعتراض کیا گیا، اور جناب ان کے لیے پہاڑوں کو سونے کا کیوں نہیں بنا دیا گیا؟ اگر یہ نبی ہوتے تو یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا۔ وہ سمجھتے ہیں نبی کے لیے دنیا کی ٹھاٹھ ہونا ضروری ہے۔ رب کہتا اللہ کے نادانوں، اللہ کے بندو، دنیا کی ٹھاٹھ نبی کے لیے ضروری نہیں، نبی کے پاس وحی کا آنا ضروری ہے۔ اور چوتھی بات، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ نبی سے زیادہ سچا کون ہوگا جو اللہ کی وحی سے کلام کرتا ہے؟ لیکن لوگوں نے کیا کہا جی؟ ہم جھوٹ۔ یہ چار باتیں ہیں، ہم تمہیں بشر دیکھتے ہیں اور تمہارے ماننے والوں کو گھٹیا دیکھتے ہیں اور تمہارے لیے کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، اور نمبر چار تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب حضرت کا جواب، قال یا قوم، فرمایا اے میری قوم، ارائیتم ان کنتم علی بینۃ من ربی، ذرا غور تو کرو، ذرا دیکھو تو صحیح، کیا پتا میں دلیل پر ہوں۔ غور تو کرو، ایویں خواہ اکڑ جانے ضد بعد میں کرو، بات تو سنو، کوئی دلیل پر غور تو کرو۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، جو بندہ غور کرتا ہے اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جو کہ نہیں میں سننی نہیں گل جناب، جاؤ تسی فلانے نے سمجھاؤ، کسی اور نے سمجھاؤ، وہ بیچارہ ایسے ہی محروم رہ جاتا ہے۔ بات تو سننی چاہیے۔ فرمایا ارائیتم ان کنتم علی بینۃ من ربی، اگر میں دلیل پر ہوں اپنے رب کی جانب سے، وآتانی رحمتا من عنده، اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت بھی عطا فرمائی ہو، فامیت علیکم، تمہارے اوپر اندھی کر دی گئی ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، اللہ نے رحمتیں دی ہیں، اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا ہے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا میں لازم کر دوں تمہیں اور تم ناپسند سمجھنے والے ہو؟ تم ایمان قبول نہ کرو تو میں زبردستی تو نہیں دے سکتا، تمہارے اندر طلب نہ ہو تو میں سیدھا راستہ تمہیں زبردستی تو نہیں سمجھا سکتا، کچھ تو طلب پیدا کرو نا، پھر غور کرو نا، میں اللہ کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اللہ کا سچا نبی بن کر آیا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے سوال نہیں کرتا اس دعوت پر کسی قسم کے مال کا، اتنا تو غور کرو میرا کیا مفاد ہے، میں نے کیا لینا ہے تم سے، میں تم سے کچھ لیتا بھی نہیں ہوں، لالچ بھی مجھے کوئی نہیں ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر صرف کس پر ہے؟ اللہ۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، رہی بات کہ تم کہتے ہو ان غریب لوگوں کو اٹھا دیں، ان کو تو میں نہیں اٹھا سکتا، مجھے اللہ نے منع کیا ہے، جو اللہ کی سچی عبادت کرنے والے ہیں ان کو بھلا میں دور کیسے کر سکتا ہوں؟ انہم ملاقو ربہم، یہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، رب کی ملاقات میں کے شوق میں ایمان لائے ہیں، ولکنی اراکم قوما تجہلون، اور لیکن میں تو تمہیں جاہل قوم سمجھتا ہوں، بڑے نادان ہو، تم سمجھتے ہو کہ نبی کے پاس مال زیادہ ہونا چاہیے، تم سمجھتے ہو نبی کے ماننے والے بڑے کوئی رئیس لوگ ہونے چاہیے، یہ جہالت والی باتیں کر رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم دلیل پر غور کرو، تم دعوت پر غور کرو، اور یہ مال پیسے کے مطالبے، یہ پتہ نہیں کیسی تمہاری جاہلانہ باتیں ہیں، اور تم کہتے ہو ان غریبوں کو اٹھا دو۔ جو عجیب بات ہے، ایک بندہ دعوت دینا جی میں اللہ کا رسول ہوں، جو بندے مان جائیں، کہ جو مان گئے ان کو تو دور کر دینا، کتنی نادانی ہے، جو ایمان لے آئے ان کو دور کر دوں، جو اپنے ساتھی بن گئے، دوست بن گئے، ان کو دور کر دوں، اور جو ابھی مانے نہیں ہیں ان کے انتظار میں بیٹھ جاؤں، ہاں جی ٹھیک ہے جناب۔ یہ کتنی بے وقوفی اور کتنی نادانی ہے۔ اللہ، بندہ گیا نا شکار کرنے واسطے، کدھر گیا جی؟ شکار کرنے، تو بیچارے نے سارا دن متھا مار مار کے ایک چڑیا پکڑ لی، تو اس کو ابھی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اوپر سے ایک غول اٹھتا ہوا گیا، اس کا چھوڑو اس کو، ادھر بہت زیادہ جا رہی ہیں، اس نے چھوڑ دیتا تو نہ وہ آتا ہے نہ یہ آتا ہے، یہ تو عقل والے بندے کا کام ہے، جو پکڑی ہوئی ہے اس کو بھی چھوڑ دوں، جو ایمان لے آئے ہیں ان کو چھوڑ دوں اور بیٹھ جاؤں، ہاں جی اور لوگ ایمان لائے گئے۔ کتنی جاہلانہ باتیں کرتے ہو قوم والو، مجھے کیا سبق دے رہے ہو کہ جو ایمان لے آئے ان کو دور کر دے؟
ایسا نہیں ہوگا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے اگر میں نے ان کو دور ہٹا دیا تو؟ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، ان کو کیسے دور کروں؟ افلا تذکرون، غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم کہتے ہو یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے، یہ فلاں ہو جائے۔ سنو، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں یہ تو تمہیں نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں۔ اگر میں نے یہ دعویٰ کیا ہوتا ساری رب کے خزانے میری مٹھی میں ہیں، پھر تو تم کہتے پہاڑوں کو سونے کا بنا۔ ارے میں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا، میں تو کہتا ہوں اللہ کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اور بالکل یہی بات سورہ انعام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہلوائی، آپ بھی خزانے اللہ کی میری مٹھی میں نہیں، خزانے اللہ کے کس کی مٹھی میں؟ اللہ کے اپنی مٹھی میں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، پھر تم آ کر سوال کرتے ہو عذاب کب آئے گا، کوئی آ کے کہتا ہے قیامت کب آئے گی، ارے یہ غیب کا علم ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، یہ سوال تو تب تم کرو نا جب میں غیب دان ہونے کا دعویٰ کروں، میں نے تو یہ دعویٰ بھی کوئی نہیں کیا کہ میں غیب دان ہوں۔ اور وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، کیونکہ خزانے اللہ کے پاس غیب جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ، اور میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ احسان صاحب جاگ رہے ہو نا جی؟ میں غیب تو بالکل نہیں جانتا، لیکن تھوڑا تھوڑا نا ستون کی پرلی طرف جو آپ نظر آ رہے ہیں آدھے سے، یہ دیکھو ستون کی پرلی طرف بیٹھے لیکن پھر بھی تھوڑے تھوڑے نظر آ گئے۔ فرمایا وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اور میں نہیں کہتا ان لوگوں کے لیے جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، اللہ ان کو خیر نہیں دے گا۔ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ ان غریبوں کو کچھ نہیں دے گا، میں تو یہ بات نہیں کہتا، کیونکہ اللہ بڑا رحمان ہے، جو بھی اس کے در پر آ جائے اللہ اس کو خیر نہیں دے گا تو کس کو دے گا جی؟ اللہ کے بندو، کسی سخی آدمی کے، انسان کے دروازے پر کوئی فقیر چلا جائے، وہ بھی خیر دیے بغیر نہیں چھوڑتا تو اللہ خیر نہیں دے گا جی؟ کوئی ہے بات کرنے والی؟ میں یہ بات نہیں کہتا۔ اللہ عالم بما فی انفسہم، کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ دلوں کے راز جاننے والا کون ہے؟ ایمان کی کیفیت کو سمجھنے والا کون ہے؟ فرمایا انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ان کو یہ بات کہہ دوں کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، ایمان والوں کو یہ کہہ دوں کہ اللہ تمہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا، تو انی اذا لمن الظالمین، پھر میں بھی بے انصافوں میں سے۔ بات انصاف والی تو نہیں ہے نا کہ بندہ ایمان لائے اور اس کو بندہ کہے جی تجھے کچھ نہیں ملے گا، اور وہ جناب جو چودھری صاحب ہے جو وڈیرا مالدار بندہ ہے، ہاں اگر وہ ایمان لائے تو اس کو ملے گا۔ ایسی بات میں کیوں کہوں؟ جو ایمان لے آیا ہے اللہ اس کو ضرور بھلائیاں عطا فرمائیں گے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ حبشے کا بلال ہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ غریب سے غریب بندہ بھی جب ایمان لے آتا ہے رب اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا